چیف منسٹر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی اہم ایشو کے اوپر انہوں نے آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا، اور گورنر صاحب کو مشکور ہو کہ وہ اس مجلس کے اندر تشریف لائے ہیں۔ یہ سیلز ٹیکس آن سروسز کے اوپر انفارملی چیف منسٹر صاحب نے پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ گفتگو کی اور پرائیویٹلی انہوں نے ایگری کر دیا اور ابھی اناؤنس کیا ہے۔ میں اس پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر بڑھے گا، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بال جو ہے وہ ڈاکٹر عباد صاحب، امیر مقام صاحب اور گورنر صاحب کے کورٹ میں ہے۔ میں کسی بغیر کسی لگی لپٹی کی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب ANP کے آل پارٹیز کانفرنس کے اندر میں نے جنید اکبر کو پبلکلی لوگوں کے سامنے مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہیں، آپ یہاں بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ جب تک سیلز ٹیکس آن سروسز نہیں اٹھائیں گے، وہ وِدڈرا نہیں کریں گے، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس مجلس کے اندر ہم یہ بات کہنی چاہیے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے دونوں بیٹھے ہیں وہ ہمارا مقدمہ لڑیں گے، چیف منسٹر صاحب ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ ہمارا مقدمہ لڑیں گے۔ ہم ایک فیڈریشن کے اندر رہتے ہیں، وفاق کے اندر رہتے ہیں، اور وفاق کی جو بنیادی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور یونٹس بھی ہوتے ہیں اور طاقتور یونٹس بھی ہوتے ہیں، مالی طور پہ مستحکم یونٹس بھی ہوتے ہیں اور مالی طور پہ کمزور یونٹس بھی ہوتے ہیں۔ فیڈریشن بنتی اسی لیے ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ہم فیڈریشن کے اندر، کمزور یونٹس کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ ٹیکس کا بنیادی فلسفہ اور ایتھکس اور ریشنل کیا ہے؟ ٹیکس اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس کے بدلے لوگوں کو زندگی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ ٹیکس اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس کے بدلے لوگوں کو سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ چیف منسٹر صاحب، کل رات میرے گھر کے قریب 2 کلومیٹر کے ڈرائیو پہ آپ کے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا اور لوکل کمیونٹی نے جا کے آپ کے چیک پوسٹ کو محفوظ بنا لیا، پولیس اور فوج نے نہیں محفوظ بنایا۔ کل لڑم ٹاپ پہ حملہ ہوا ہے، یہ آپ کے MP صاحب بیٹھے ہیں، ان کا حلقہ ہے، ان کا گھر ہے، اور 17 پولیس والے زخمی ہوئے، ان میں سے 4 شہید ہوئی۔ آپ جب ہم سے ٹیکس لیتے ہیں تو ہماری زندگی کی ضمانت کی بدلے لیتے ہیں، یہ ٹیکس کا بنیادی فلسفہ ہے، اور ہمیں زندگی کی بنیادی ضمانت نہیں ہے، ہم زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، لوگ بتے دے رہے ہیں۔ یہ جو جنوبی اضلاع ہے، قبائلی اضلاع ہے، ملاکنڈ ڈویژن ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ APC کر رہے ہیں، ایک اگلا APC آپ کو اس پہ بھی کرنا پڑے گا کہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر امن و امان کی صورتحال اسی طرح گر رہی ہے جس طرح جنوبی اضلاع کے اندر گری تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم تعلیم ہمیں نہیں دیتے ہیں، اس صوبے کے اندر 49 لاکھ بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں، جب آپ یہاں ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جو ہے وہ 50% سے اوپر ہے، جب غربت ہو، تعلیم نہ ہو، پینے کا صاف پانی نہ ہو، تو ٹیکس کس چیز کا لیا جاتا ہے؟ اس لیے میں زیادہ لمبی گفتگو کرنے کی بجائے، آپ کا زیادہ وقت لینے کی بجائے، میں سمجھتا ہوں کہ ہاں باقی اسٹیک ہولڈرز بھی گفتگو کریں گے۔ میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے 2-3 یہ تجاویز دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک راستہ جو ہے وہ رکھ لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، ان کے نمائندوں کے لیے، وہ ادھر بیٹھے ہیں۔ دوسری میں تجویزیں دینا چاہوں گا کہ آپ تینوں بڑے، چیف منسٹر اور گورنر صاحب اور امیر مقام صاحب اور آپ کی پارٹی صدور، آپ چلے جائے اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سے میٹنگ کر کے ان کو مطالبہ کرے کہ اس ٹیکس کو وِدڈرا کرے۔ ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع کے اندر جب تک امن نہیں آتا، جب تک وہاں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوتی، جب تک وہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہوتا ہے، جب تک وہاں لوگوں کو تعلیم نہیں ملتی ہے، جب تک لوگوں کو وہاں سڑکیں نہیں ملتی ہے، جب تک کہ ملاکنڈ ڈویژن اور سابقہ قبائلی کی اضلاع کے لوگ اسلام آباد جیسی سہولتیں نہیں پاتے ہیں، اس وقت تک آپ ان سے ٹیکس نہیں لے سکتے ہیں۔ لوگ اس کو ریزسٹ کریں گے۔ آپ نے پاکستان کے اندر 24 کروڑ لوگوں میں 77 لوگوں سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، 77 لاکھ لوگوں سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، تو آپ کس طرح یہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر امپلیمنٹ کریں گے؟ لوگوں کو سول نافرمانی پہ مجبور نہ کرے، لوگوں کو ریولٹ پہ مجبور نہ کرے۔ آلریڈی کشمیر کے اندر آپ کے لیے مسائل ہے، بلوچستان کے لیے آپ کے لیے مسائل ہے، تو اس لیے آپ ہماری طرف سے وکالت کریں۔ دوسرا، میں اپنے MNAs اور MPA سے کہنا چاہتا ہوں، ملاکنڈ ڈویژن کے اندر
30 MNAs ہے اور 11 MNAs ہے اور 29 MPAs ہے. آپ ہمارا مقدمہ اسمبلی کے اندر لڑے ریزرو سیٹس کے ساتھ، ریزرو سیٹس کے علاوہ آپ ہمارا مقدمہ لڑے، قومی اسمبلی کے اندر ڈٹ کے بات کرے، اکٹھے مل کے بات کرے، سب مل کے بات کرے، اور فاٹا بھی ساتھ ملا لے. آپ ڈٹ کے بات کریں اور یہ جو تینوں بڑے پارٹیاں ہیں یہ ہمارا مقدمہ لڑے. اور اب یہ 2 پارٹیاں جو یہاں بیٹھی ہے ان کے نمائندے بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم پبلکلی جائیں گے تو ہم جب لوگوں کے اندر بات کریں گے تو ہم PTI کے خلاف جب طاقتور طریقے سے بات کرتے رہے تو وہ نہیں کریں گے. اب آپ کے خلاف اس لیے کریں گے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس کا اس وقت یہ آپ نے لگایا ہوا ہے اور آپ اس کو اٹھائیں گے. بس میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.